آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو اس لائیو سٹریم سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان من، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس وقت کیا غدر چل رہا ہے. ججز جو ہیں وہ کو کر رہے ہیں. بالکل نون لیگ کی حکومت ہے اور نون لیگ بالکل وہی کام دوبارہ ججز کے ذریعے چیف جسٹس کو قابو کر رہی ہے، جس طرح سید سجاد شاہ صاحب کے خلاف جو کام کیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ صرف نون لیگ جو ہے وہ اس کی شرارت کار فرما نہیں ہے. یہاں پہ واضح طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی پرائرٹی 1 اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو قابو کرنا اور الیکشن ڈیلے کروانا ہے، جس کی وجہ یہ سمجھی جا رہی تھی کہ اکتوبر کے اندر پریزیڈنٹ بھی چینج ہو جائے گا اور اکتوبر میں جو ہے وہ چیف جسٹس بھی نیا آ جائے گا. لیکن اب یہ بھی سر حیدر مہدی نے نیوز بریک کی ہے کہ آرمی چیف اپنی محفلوں میں، اندرونی محفلوں میں، شام کے وقت جو خصوصی محفل لگتی ہے ان میں کہہ رہے ہیں کہ جی ستمبر میں ریکو ڈک کی جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے. انہوں نے $70 بلین لے آنا ہے یا $17 بلین لے آنا ہے. بالکل اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بیان ڈلوائے تھے. سٹاک ایکسچینج اوپر جانے کا، ڈالر نیچے جانے کا، یہ خوش فہمی کے اندر بیٹھے ہیں کہ ستمبر تک ملک بچا رہے گا. اور اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر زور آزمائی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے جو ہے بہت قریب ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس اطہر منلہ جو ہیں وہ ان کے قریب ہیں. میں اس کے اوپر ڈیٹیل پروگرام کر چکا ہوں. اور جسٹس اطہر منلہ کے جو لا فرم کے پارٹنرز تھے وہ جسٹس آفریدی ہو گئے، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی، اور جسٹس منصور علی خان بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ واضح طور کے اوپر یہ لا فرم کے پارٹنرز تھے. اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیسز وغیرہ بھی یہ لوگ لیتے رہے ہیں، اور اب یہ جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں. اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تینوں کے استاد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عرف انقلابی ہیں، جو کہ جنہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. اور چیف جسٹس کو اب واضح طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے جو غالباً کامران خان صاحب کو استعمال کیا گیا ہے اس پیغام کے لیے براہ راست. اور کامران خان صاحب نے جسٹس جمال مندوخیل کا ہی بیان لگا کہ اس طرح کے وہ بیانات کامران خان صاحب دیتے ہی رہتے ہیں اور کامران خان صاحب کو اس کام کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے. کرائم رپورٹر تھے وہ، ظاہری بات ہے ان کو خبریں چاہیے ہوتی ہیں، اور خبریں سکوپس جو ہیں وہ آئی ایس آئی سے بہتر کوئی دیتا نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. بہرحال کامران خان صاحب نے جو ہے یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کا واضح طور کے اوپر کنوے کیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اس کے بعد اب کوئی کسر باقی نہیں رہی. پاکستان اب تباہ کن عدالتی بحران کے قریب پہنچ گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور یا الیکشن متعلق تمام معاملات فل کورٹ کے حوالے کر دیں. بہتر ہوگا کہ اب سینئر ترین معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ کیا پاکستان میں الیکشن آئین کی روح کے مطابق ہوں، نگران حکومتیں 90 روز بعد فارغ ہو جائیں، یا مزید 6 ماہ کا اضافی کام کرتی رہیں. بدقسمتی سے اب ان معاملات میں چیف جسٹس عطا بندیال بینچ کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. مطلب ایک طریقے سے جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال سے براہ راست استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور اس کے اوپر میں نے صرف یہ بات کہی، خاموش مجاہدوں کے کہنے کے اوپر ہی کی، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک شخص کی خواہش ہے مگر قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. مطلب قوم، میں غیرت مند قوم کی بات کر رہا ہوں بغیرتوں کو نکال کے، مگر قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. اور غیرت مند قوم 90% قوم ہے پاکستان کی. واضح طور کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ ایک بمقابلہ 22 کروڑ، وہ ایک کون ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ جو ایک بمقابلہ 22 کروڑ کا ٹاکرا ملک کو کہاں پہنچائے گا، اور اس ایک کی آخر ایسی کیا مجبوری، کیا کمزوری ہے یا کیا کمزوریاں ہیں جو چوروں کے سردار کے پاس آ گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے، یہاں پہ پوچھ رہے تھے ویاہ تو نہیں کرا بیٹھا کدھر انہوں نال، ویاہ سے یہ کوئی آگے کی بات لگ رہی ہے. اور شام کے وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ واضح طور کے اوپر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور انہی شام کے فیصلوں میں بابے جو ہیں، بڑے بابوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں، ایکس چیف سے مشورے کیے جا رہے ہیں. خبر ذرا پرانی ہے،
ट्विस्ट नया इसलिए है कि बाजवा साहब ने जो एक इंटरव्यू देते हैं अपनी साख बचाने के लिए, उसके फौरन बाद उसकी तरदीद करते हैं दूसरे साफी के जरिए। शायद मिर्तला साहब को जो इंटरव्यू दिया था उसका जो अगला हिस्सा आया है उसमें बताया गया है कि जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ जब कोई सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं मिल रहा था तो ये अकामे वाला जो है वो सबूत, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे सारे के सारे, जो फर्म थी पनामा के अंदर उसका काम ये था कि एविडेंस वो सारे गायब कर दे और एविडेंस पहुंच ना सके, और इंटरनेट के ऊपर जो चीज पब्लिसाइज की जाती है, पब्लिकली विसल ब्लो की जाती है, उसको कोर्ट के अंदर जो है एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उस तरह से सबूत नहीं साबित हो सकते। तो फिर इनके अकामे का जो सबूत है वो जनरल आसिम मुनीर लेके आए थे, सऊदी अरब दुबई जाके ये लेके आए थे, जाहिर बात है उनके बारे में बात इन्होंने की है, ये डीजीएमआई भी रहे हैं, डीजीआईएसआई भी रहे हैं। तो ये फौरन जो है वो जनरल आसिम मुनीर को जो है वो दरमियान में उस जगह लात क्यों मारी है जनरल बाजवा ने, लोग ये सवाल अब आके कर रहे हैं। तो इसको आप सिर्फ लिंक कर लें चंद हफ्तों पहले या एक दो माह पहले जो बड़े बाबों ने मशवरे दिए पिंडी के अंदर कि अगर फौज की इज्जत बचानी है तो बाजवे को और जनरल फैज हमीद को थ्रो अंडर द बस कर दो और इनकी इंक्वायरियां भी खुला दो और इनका एहतसाब भी कर दो और जो उसके बाद पाक पवित्र आप हो जाओगे। लेकिन ये सोच है, जर्नैलों ने अपना इक्तदार बचाने के लिए बाजवे को रगड़ने का जो फैसला किया है, जिसके लिए अब इस वक्त चेयरमैन नैब जो जनरल नजीर भट्ट लाए गए हैं वो वाज़े तौर पे जनरल आसिम मुनीर कैंप से उनका ताल्लुक है। जनरल आसिम मुनीर के बहुत ही करीब तरीन जो है वो बंदे हैं, उनके खास बंदे हैं, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने हर किसी की फाइलें तैयार की हैं और इसीलिए उनकी फाइलें तैयार करना शुरू कर दी है। डीजी इंटरनल विंग डीजीसी में जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी ने उनकी अपनी फाइल भी तैयार कर ली है। उनको काबू करने के लिए लाया तो उनको इमरान खान को काबू करने के लिए गया है, लेकिन जनरल बाजवा हाल ही में 16 बलूच जो उनकी यूनिट है उसके फंक्शन के अंदर आके भी कह के गए हैं कि हम इमरान खान को रगड़ने लगे हैं। नया चेयरमैन नैब उन्होंने बड़क मारी, मैंने लगाया, लेकिन तुक ही नहीं बनती, क्योंकि जनरल नजीर भट्ट को नौकरी जनरल बाजवा ने नहीं दी थी सिर्फ और सिर्फ कि उनको पसंद नहीं करते थे। अब जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके करीबी ताल्लुक की वजह से एक तो चेयरमैन नैब आए हैं, और उसके अलावा लग ये रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा के ससुर की डिक्टेशन लेना छोड़ दी है। पड़ोस में उनके ससुर रहते थे, उनको पिछले 6 साल से आदत पड़ी हुई थी, आदतें उनकी खराब हुई थी, सीधा आर्मी हाउस में किसी भी वक्त जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद घुस जाते थे और डिक्टेशन देते थे। अब भी उन्होंने करने की कोशिश तो जरूर की है, एक आध दफा उनको कर्टसी की वजह से बर्दाश्त किया है, लेकिन शाम की महफिल में अब उनको शामिल नहीं किया जा रहा। और जनरल आसिम मुनीर को मशवरा दिया गया है कि बाबे को साइड के ऊपर करो और जो तुम्हें बाकी बाबे एक्स आर्मी चीफ्स कह रहे हैं उनकी बात सुनो। ये इस सारी सूरत हाल के अंदर क्योंकि एक्सेस मेरे ख्याल में बंद हो गई है जनरल बाजवे के ससुर की, उसको जो वार्निंग फायर एक कहते हैं फौजी टर्मिनोलॉजी है कि आपने कहीं स्पेकुलेटिव फायरिंग करते हैं, वार्निंग फायरिंग करते हैं जब आपको शक हो कि दुश्मन है, और उर्फ आम में इसको जो है वो हवाई फायरिंग कहा जाता है। ये जनरल बाजवा ने हवाई फायरिंग की है जनरल आसिम मुनीर की तरफ कि मैनू भी बहुत कुछ पता है, मेरे को वीडियो भी बढ़िया ने, लेकिन फिर भी जनरल आसिम मुनीर का लगता है कि मामला उससे भी बड़ी कोई कमजोरी जो है, जनरल बाजवे से भी बड़ी कमजोरी, उसके ससुर से बड़ी की भी कमजोरी जो है वो लगता है कि चोरों के सरदार के पास है। जो जनरल बाजवा पूरे का पूरा मुल्क रगड़ने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये जनरल बाजवा की जो भी कार्रवाई है ये हवाई फायरिंग की गई है वाज़े तौर के ऊपर। अजीजा नेमन, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सपोर्ट इस वक्त बजाते खुद नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके उनके हक में उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जजों ने तो उनको जाहिर बात है ये तमाम बड़े लोगों के जो है वो वकील हैं जो यहाँ पे बैठे हुए अभी जज बन के, और यहाँ पे जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं वहां पे बिल्कुल वही पुरानी बात अफलातून वाली नजर आ रही है कि कानून मकड़ी का वही जाला बन के रह गया है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं लेकिन बड़े जानवर उस जाले को फाड़ के निकल जाते हैं, और बड़े जानवर आपको पता हुआ है कि कौन से हैं और कहां से फाड़ के निकले हुए हैं। तो अजीजा ने मन, अगर उनकी हमेशा से ये गिला रहा है कि जी हमें सपोर्ट नहीं किया गया, हमें अवाम सपोर्ट नहीं करती, तो अब वक्त है आप चीफ जस्टिस को सपोर्ट करें।
اب وقت ہے آپ سوشل میڈیا پہ بھی ان کو سپورٹ کریں, پبلکلی بھی ان کو سپورٹ کریں, تاکہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہو, پبلک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ چیف جسٹس اپنا فیصلہ کرنے کے حق میں اپنے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے میں قوم عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کوئی بہت سے قانونی نقطے جو ہیں وہ چیف جسٹس خود بھی نکال سکتے ہیں. کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اوپر آسمان سے اتر کے نہیں آیا ہوا کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے یہاں پہ قانون اس کو بتا رہا ہے, چیف جسٹس کو بتا رہا ہے, بہت جلدی اس کو پڑھی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی جو مشورہ دیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو ریزائن کا, اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس واضح طور کے اوپر ان کے قابو نہیں آ رہے, اور چیف جسٹس جو ہے وہ علیحدہ کھڑے میں ہیں اور وہ پرنسپل سٹانس اپنا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو علیحدہ پریشرائز کر رہی ہے, آئی ایس آئی اپنے ججز کے ذریعے ان کو علیحدہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اگر فل بینچ بن گیا تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. اس لیے فل بینچ بنانے سے روکنے کے لیے یہ ڈرامے بازی پاکستان میں کی جا رہی ہے. عزیزان من, اگر آپ اپنی آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو پھر چیف جسٹس کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ وہ آئین اور عوام کے حق میں فیصلہ دے سکے. انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ جو جرنیل بالخصوص نمبر 1 اتنا قبضی ہے, اور اس کے قبضی پن کی وجہ سے پورا پاکستان تباہ برباد ہو رہا ہے, اس کی سائنٹیفک وجہ کیا ہے وہ پتہ چل گئی ہے. سائنٹیفک وجہ نارمن ڈکسن نے جو ہے وہ ثابت کی بھی ہے, وہ میں صبح کے فرسٹ ٹائم کے ویلاگ میں آپ دیکھیے گا. اور پاکستان کا جو دیوالیہ یہ نکال رہے ہیں اس کے بارے میں بھی مذاقہ خیز قسم کی ان کی دوبارہ وہی حرکتیں کہ ڈالر نیچے گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج اوپر گیا ہے, اس قسم کی حرکتیں یہ جو انہوں نے آج کی ہے اس کے بارے میں صبح کے ویلاگ میں بات چیت ہوگی. یہ بات آپ کو بتانا ضروری تھا. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ کے پیار کا شکریہ, بہت بہت شکریہ عزیزان من. فی امان اللہ. بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے جی. بہت شکریہ.